الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے کا کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے کا کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے کا کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا ایسے بھیجا خزانے کا کیا فائدہ آنکھ کھولو
شہرت پہ دولت پہ یوں نہ مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل۔ روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف ظاہر بنانے کا کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے کا کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ۔ جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے کا کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے کا کیا فائدہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، قسمت و نصیبوں والے ہیں جن کے صبح و شام اللہ کی فرمانبرداری میں، شریعت کے اتباع میں گزرتی ہے۔ بد نصیب ہے، بے وقوف ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت اور دین اسلام کی مخالفت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنا جتنا زمانہ وقت حضور سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی لوگوں کے اندر غفلت، بے دینی اور دین سے لاپرواہی عام ہوتی جاتی ہے۔ تقریباً حضور علیہ السلام سے آج تک 1450 سال کا عرصہ گزرا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اتنے ہی غافل ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر گناہ اور باقی بدعمالیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آج کے دور میں گناہوں سے بچنا ایسا مشکل ہو چکا ہے کہ جیسے ہاتھ میں آگ کو انگارے کو پکڑنا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صبح و شام ایسے کام کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہمیں اس چیز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غفلت اور بے فکری ہے۔
یعنی اس غفلت و بے فکری میں ہم ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ تک نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم دنیا میں ایسے کاموں میں مبتلا ہیں کہ ان کاموں کا نہ ہمیں فائدہ ہے اور نہ دنیاوی اعتبار سے ان کاموں کا ہمیں نقصان ہے۔ البتہ ان کاموں سے ہمارے اوپر اللہ کا غضب اور لعنت برستی ہے، یعنی ان کاموں سے ہمیں نہ پیسہ ملتا ہے، نہ کوٹھی ملتی ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ عہدہ ملتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ کام کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان گناہوں کو، ان کاموں کو چھوڑ دیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ برادری کے خفا ہونے کا ڈر ہے، نہ پیسے کے ضائع ہونے کا، نہ دوستوں کی ناراضگی کا خدشہ۔ یعنی ایسے کام جن کا ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، لیکن ہم وہ کام کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ غفلت، بے فکری، لاپرواہی ہے۔ اب یہ غفلت، بے فکری یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان صرف آخرت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، اور دنیا کے نقصان اور نفع کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نفع نقصان کا یقین ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نیکیاں کی تو اس کا ثواب قبر آخرت میں ہوگا، اور گناہ کیے تو اس کا وبال آخرت میں ہوگا، اور آخرت کے بارے میں ہمارا یقین کھوکھلا، کمزور ہے۔ ایمان بالغیب ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے ہمارا وہ مشاہدہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ جس طرح دنیا کے اسباب پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں پر آخرت کا نقصان اور نیکیوں پر آخرت کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں آگ کے اندر ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ کے جل جانے کا، ہاتھ جل جائے گا، یہ بات یقینی ہے، اور ہم کھانا کھائیں بھوک ختم ہو جاتی ہے، یہ بات آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یقینی ہے۔ اور اسی طرح جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جائے گی، یہ بات یقینی ہم سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں فرمایا جس طرح یہ چیزیں یقینی ہیں، ایسے ہی گناہوں کی صورت میں آخرت کی بربادی یقینی ہے، اور نیکیوں کی صورت میں آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان بالغیب کھوکھلا ہے، اس لیے گناہ کرتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں 100% یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، لیکن دوسری طرف زبان سے تو ہم کہتے ہیں گناہوں پر کی صورت میں آخرت برباد ہوگی، لیکن صحیح معنی میں ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ واقعہ میں فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا کیا انجام ہوگا۔
اس انجام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی حق الیقین یہ یقین کا سب سے مضبوط درجہ ہے، اس سے آگے اور درجہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، کہ اس میں شبہ نہ کرو جنتیوں اور جہنمیوں کا یہ تذکرہ جو سورہ واقعہ میں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ حق الیقین کے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات پختہ ہے کہ نیکیوں سے تمہیں جو ہے جنت کی طرف راہیں تمہاری ہموار ہوں گی، اور گناہوں سے جہنم کی طرف تمہارے لیے جانا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات یقینی ہے۔ درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ عین الیقین، اور تیسرا درجہ یقین کا حق الیقین۔ اور اس آیت میں اللہ نے اس تیسرے درجے کو ذکر کیا کہ ان ھذا لہو حق الیقین۔ اب علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص یہ کہے، کوئی معتبر ذرائع سے بہت سے لوگوں کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچے کہ فلاں جگہ ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈالی جائے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، یعنی آگ۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن معتبر ذرائع سے اور بہت سے لوگوں کے کہنے سے آپ تک یہ علم پہنچا کہ واقعی ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی رکھی جائے وہ جل کر راکھ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ وہی چیز آپ کے شہر، آپ کے علاقے میں آ گئی، جس کے بارے میں آپ نے معتبر ذرائع سے سنا تھا، لیکن اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی چیز بھی اس میں ڈالی جاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھی چیز۔ تو پہلے درجے میں جو آپ کا یقین تھا، اب دوسرے درجے میں جب اسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی چیز جو جلا کر راکھ کرتی ہے، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ چیخنے لگے، تو اس سے آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہوا کہ واقعی یہ چیز تو جلا کر راکھ کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو سورہ واقعہ میں اسی تیسرے درجے کو، اس کے علاوہ یقین کا کوئی درجہ نہیں، اسی کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ جنتیوں کی کامیابی اور جہنمیوں کی ناکامی، نیکیوں پہ جنت کو جانا، گناہوں پہ جہنم کو جانا، ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی فرمایا یہ پکی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں سمجھانے کے لیے اصل بات جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ آخرت کے نفع نقصان کے بارے میں ہمارا جو یہ یقین ہے وہ انتہائی کمزور ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر بے فکری پیدا ہو گئی، اور صبح و شام ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں کے نقصان صرف آخرت میں ہوں گے، دنیا میں ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں، اقوام عالم کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو دنیا میں بڑی بڑی ایسی قوموں کا تذکرہ ملے گا کہ جو اپنے دور میں بہت بڑی جو ہے طاقت میں تھی، عروج میں تھی، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب اترا، اور وہ قومیں ترقی سے زوال کی طرف آ کر برباد ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اکثر سنتے ہیں قرآن کریم میں کثرت سے ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے کہ بہت بڑی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی قوم تھی۔ نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصوں میں سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ شرک نہ کرو،
یہ جو ہے بالماضی کو چھوڑ دو، نمازیں پڑھو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، پرواہ تک نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ تو اس قوم پر پھر اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح کی صورت میں تمام قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اب اس پر جو عذاب آیا تو اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، اللہ کی بغاوت بنی۔ ایسے ہی آپ نے قرآن کریم میں پڑھا، تاریخ میں بھی آپ پڑھے تو آپ کو ایک قوم کا تذکرہ ملے گا، قوم عاد کا، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہارے پاس جو یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ شہد ہے، یہ عارضی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن قوم پرواہ تک نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے ہیں اور آگے سے قوم اس چیز کو مذاق سمجھتی ہے، تو پھر اللہ کا غضب اس قوم پہ نازل ہوا۔ 8 دن ایسی سخت ہوائیں آئی کہ اس قوم کو اٹھا اٹھا کر اس ہوا نے زمین پہ مارا، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور یہ ان پہ جو عذاب آیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی بنی کہ ان لوگوں نے اللہ کی بغاوت کی، گناہ کیے، نافرمانی کی۔ ایسے ہی آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو اور قوموں کا بھی تذکرہ ملے گا۔ جیسے قومیں جو ہے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا۔ اسی طرح جو ہے قوم شعیب کی طرف جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اس قوم کو سمجھایا۔ قوم لوط کی طرف حضرت جو ہے لوط علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ یہ بے حیائی نہ کرو، 2 نمبری نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ جو ہے داڑھیاں منا کر جو ہے لوتیوں والا کام نہ کرو، یہ جو ہے تم بے حیائی کو جو عام کر رہے ہو اسے چھوڑو۔ لوگ لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تو بڑا پاک بنا پھرتا ہے، ہمارے شہر سے نکل جا، ہم گناہگار ہیں، ہمیں چھوڑ، تو بڑا نیک ہے تو یہاں نکل جا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے تو ہمارے علاقے سے نکل جا، ہم جو کرتے ہیں چھوڑ ہمیں۔ تو لوط علیہ السلام کی بات کو بھی انہوں نے اہمیت نہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو زمین سے کاٹا، فرشتے نے آسمانوں تک اس ٹکڑے کو، اس بستی کو اٹھا کر اوپر سے زور سے زمین پہ مارا، وہ کئی میل زمین میں دسی، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو ان پر یہ اللہ کا عذاب کس وجہ سے نازل ہوا؟ یہی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی بغاوت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کی تعلیمات کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اللہ کا غضب اور لعنت برسی۔ تو ایسی بہت سی قومیں ہیں، آپ پڑھتے جائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ گناہوں کے جو وبال ہے، عذاب ہے، آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے۔ آخرت میں تو وہ ضروری اور پکا، ہم سمجھتے ہیں صرف آخرت ہی میں ہے، صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ نے ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ان کے اوپر یہ جو عذاب برسے، پتھر برسائے گئے، طوفان آئے، ان کو جو ہے فرشتوں نے چیخ مار کر ہلاک کیا، زلزلے آئے، زمین میں دسائے، آگ اس میں برسے، تو اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ خود ظالم تھے، ان کو نبی سمجھاتے تھے اور انہوں نے اپنی جانوں سے ظلم کیا، نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو ان پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ان کے کرتوتوں کا یہ وبال ہے، یہ عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ گناہوں کا، معصیت کا عذاب آخرت میں ہے، فرمایا دنیا میں بھی اس کا عذاب
پڑتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کا غضب اور لعنت اس شخص پہ برستی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کو اہمیت نہ دے، گناہوں پر گناہ کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ آخرت میں ہوگا دنیا میں میری مرضی میں مزے لے لوں، جو چاہوں کروں۔ فرمایا یہ اس کی غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے۔ آج آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی اس سے پہلے دنیا میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی جتنی آج مسلمانوں کی تعداد ہے۔ جتنے وسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے اتنے وسائل نہیں تھے۔ جتنی مال و دولت آج مسلمانوں کے پاس ہے، فرمایا اتنی مال و دولت اس سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جدھر دیکھیے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر جگہ مسلمان مغلوب ہے، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، آگ و آہن میں تڑپایا جا رہا ہے، کسی مسلمان حکمران کی بات کی اہمیت ہی نہیں، مجموعی طور پر عام مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ کا کتا مارا جاتا ہے تو لوگ جو ہے پوری حقوق انسانی کی نام نہاد تنظیمیں حرکت میں آ اٹھتی ہے، لیکن دوسری طرف مسلمان بچوں کو خون میں لت پت کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو تڑپا دیا جاتا ہے، ان پہ آگ برسا دی جاتی ہے، لیکن کوئی مسلمانوں کی حیثیت ہی نہیں، پرواہ تک نہیں ہے، اہمیت نہیں، ہر وقت ہر جگہ یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے جو احکامات دیے، ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، اور اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، گناہوں کے وبال کی وجہ سے، نعوست کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ حالات ہے، اور یہ حالات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم مجموعی طور پر اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ تو آپ کے سامنے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں ایسے کئی لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کے ساتھ جو ہے بغاوت کی تو دنیا میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ نشان عبرت بنا دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا قبر و آخرت میں ہے، فرمایا وہ تو پکی بات، لیکن دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گزشتہ زمانے میں چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے لال مسجد کے اوپر ظلم و زیادتی کی، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، تو جس شخص نے یہ ظلم کیا کچھ وقت کے بعد اس شخص کا جو حالات تھے، جو اس کی کیفیت تھی، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں کہ کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مرا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ گناہوں کا وبال دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہے، اور ہم اپنے حالات کا جائزہ دیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں مزے لے لیں اور آخرت آئی تو دیکھیں گے۔ یاد رکھنا دنیا ہی میں نہیں وبال، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور دنیا دونوں میں گناہوں کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اصلاح انقلاب امت میں، وہ فرماتے ہیں کہ تم ایک کتاب لو اور اس کتاب کے اندر شریعت کے احکامات لکھے ہوں، اور تم وہ احکامات پڑھنا شروع کرو، اور دوسری طرف مسلمانوں کا جائزہ لو، یعنی کہ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ جس میں ایک ایک کر کے شریعت کے احکامات لکھے ہیں، پھر مسلمانوں کا جائزہ لو کہ اس میں تو اللہ نے یہ لکھا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، مجموعی طور پر ہمارے اندر شریعت کے کتنے احکامات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ احکام شریعت کی کتاب مکمل پڑھیں، پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کا جائزہ لیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسلمانوں کا ادنا سا تعلق بھی اسلام کے احکامات کے ساتھ نہیں ہے۔
ایک عمل بھی 100% مسلمانوں کے اندر زندہ نہیں ہے، پھر وہ اپنی بربادی کا شکوہ پھر وہ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ تو لیں کہ شریعت کے کون سا حکم 100% میرے اوپر جو ہے میں 100% اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبیر ابن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قبرص فتح ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک سائڈ کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو درداء سے آ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج ہم نے کافروں سے ایک بہت بڑا ملک چھین لیا ہے، علاقہ چھین لیا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور اے ابو درداء آپ کیوں رو رہے ہو؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبیر سے فرمایا آپ سمجھے نہیں میری بات کو، میں کیوں رو رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو آج یہ قوم جس کو ہم نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، سلاحوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، کتنوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، یہی لوگ تھے شاہانہ چل پھر رہے تھے، ان کی حکومت تھی، یہی لوگ تھے مزے میں عیش و عشرت میں تھے، آج بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، ظلم کیا، کفر کیے، آج یہ ہماری بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ جو قوم اللہ کی بغاوت کرتی ہے اس طرح ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے کئی واقعات ہیں، آپ پڑھیں گے، وقت کی قلت کے پیش نظر ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ گناہوں کا وبال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے اندر سستی اور کوتاہی ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، غفلت ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ یہ نہ سمجھے گناہوں کا وبال آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم سے کہ میں تمہیں 5 چیزوں سے پناہ کا کہتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگو ان 5 چیزوں سے۔ ان صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے تو پھر تمہارے اندر جو ہے طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں اللہ عام کر دیں گے، تمہارے بڑوں نے ان کا نام تک نہ سنا ہو۔ حضور نے پہلی بات یہ بتلائی کہ اس سے پناہ مانگو، یعنی بے حیائی سے پناہ مانگو۔ اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگے جو قوم، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرتے ہیں، قحط اور جو ہے مہنگائی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اس چیز سے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو، یعنی ناپ تول میں کمی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ لوگ ادا نہ کریں تو اللہ آسمان سے اپنی رحمتیں بند کر دیں گے، یعنی جو قوم زکوٰۃ میں کوتاہی کرتی ہے اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب ان گناہوں کو، اس حدیث کو بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں عام ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ اپنا جائزہ لو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ذرا جائزہ لو کہ حضور نے پہلی بات جو فرمائی کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا۔ اب چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ نہیں
سمجھتے تو آپ کے ذہن میں آئے گا بے حیائی کہاں ہے؟ یہاں تو باپردہ ماحول ہے، ذرا مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں بے حیائی ہے یا نہیں۔ ذرا کشمیری بازار میں جائیں، یہ قوم کی بچیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی ہیں، ہندو سکھوں کی بچیاں نہیں ہے۔ ذرا باہر نکلیں، دیکھیں ان تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں، غور کریں، فنکشنوں کے نام پر معصوم بچیوں کو نچوایا جاتا ہے، تو یہ بے حیائی کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ کیوں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ ایسی ایسی وبائیں تم پہ مسلط کرے گا، یہ کرونا وائرس، یہ ڈینگی وائرس، یہ کانگو وائرس، کیا جو دیگر ایسی بیماریاں ہمارے بڑوں نے تو ان کے نام تک نہیں سنے تھے، تو یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ مختصر یہ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران مسلط کریں گے، قحط مہنگائی مسلط کریں گے۔ ہم روتے ہیں کہ فلاں آیا مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، فلاں آیا ملک ترقی کرے گا، ذرا اپنا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قحط مہنگائی اور ظالم حکمران اس قوم پہ مسلط ہوں گے جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی۔ اب ناپ تول میں کمی ہم صرف اشیاء خورد و نوش کو ہی سمجھتے ہیں، یہی نہیں، اس کا مفہوم وسیع ہے۔ مثلا ایک بندے نے ملازمت اختیار کی ہے، اب وہاں اس کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ اب وہاں سے تو وہ پوری تنخواہ لے رہا ہے، لیکن وقت وہ 8 گھنٹے کے بجائے 5 دے رہا ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ یعنی وہاں سے لے تو پورا رہا ہے، اپنی طرف سے دینا ہے، وقت تو یہ کم دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ سے تو رحمتوں کی امید، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اور 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ عام اسی طرح تلاوت کے لیے وقت نہیں، اللہ سے تو سب کچھ مانگ رہا ہے، اپنی طرف سے 10-15 منٹ اللہ کے دین کے لیے نہیں دے رہا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جیسے اشیاء خورد و نوش، ایسے ہی باقی چیزوں کے اندر بھی ہے کہ دوسرے کا حق نہیں دے رہا، اپنا حق مانگ رہا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے بڑے حقوق ہیں، بیوی کے اوپر بڑے حقوق ہے، اب بیوی میرے حقوق نہیں دے رہی، اب یہ سوچے کہ یہ بھی اس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس کی ضروریات کا خیال کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا حق نہیں دے رہا، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اسی طرح عورت اگر شوہر سے کہتی ہے میرے حقوق آپ نہیں دے رہے، فلاں میرا خرچہ نہیں دے رہے، لیکن شوہر کو کسی چیز کا پوچھ نہیں رہی، اس کا خیال نہیں کرتی، تو اپنا حق پورا، دوسرے کا حق، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ یعنی یہ تمام مفہوم اس میں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت، ظالم حکمران، مہنگائی قحط اس پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اور آخری اور تیسری بات اس حدیث شریف میں، ویسے تو 5 تھے لیکن آخری بات کا مفہوم حضور نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اپنی رحمت بند کر دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کے پاس کتنا زیور ہے، سونا ہے، اب وہ سالانہ کتنی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ چونکہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہی نہیں، وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی آ گیا، 5 روپے بھی عورت کے پاس سونے کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں حساب ہوگا۔ تو اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونے ہے اور ساتھ 10 روپے بھی ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ عورتیں
عورتیں سوچیں جن کے پاس کئی تولے سونے ہیں، آیا وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ اسی طرح جو ہے یہ ہمارا ذمہ دار طبقہ ہے، ذرا سوچے 2-3 مہینوں کے بعد یہ فصل اٹھاتے ہیں، آیا ان کے اوپر کتنا عشر ہوتا ہے؟ آیا یہ ادا کرتے ہیں؟ جب یہ اللہ کے احکامات ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، پھر روتے ہیں کیوں جی دعائیں بھی کیے، نوافل بھی پڑھے، ختم بھی پڑھائے، حالات نہیں سدھرتے۔ ذرا اپنا جائزہ لو کہ ہم صبح و شام اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو غفلت ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا وبال صرف آخرت میں ہوگا۔ ان تمام واقعات و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہوں کا وبال آخرت میں ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے گناہوں کے وبال اور عذاب انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو تمام ان گناہوں سے بچائیے جن گناہوں کی وجہ سے دنیا آخرت ہماری برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا